رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔ عزیزان محترم سامعین و ناظرین عزیز، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی کام ائمہ اطہار اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو ناراض اور ناراحت ہی نہیں بلکہ ان کو ہمارے عمل سے آزار و اذیت بھی پہنچتی ہے؟ ایسا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ائمہ اطہار امامان معصوم علیہم الصلوۃ والسلام ان کو اذیت پہنچتی ہے، آزار پہنچتا ہے ہمارے کام سے؟ البتہ ابتدا میں ہی یہ بات ضروری ہے کہ کہہ دوں کہ ممکن ہے کہ دانستہ یا نادانستہ، یعنی نہ جانتے ہوئے ہم سے شاید کچھ کام ایسے سرزد ہو جاتے ہوں جس کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام، تمام امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہم سے ناراض ہوتے ہوں یا ان کا دل ہم سے دکھی ہوتا ہو۔ خدا ہمیں ان دنوں سے، ہم تمام لوگوں کو اس دن سے، اس وقت سے محفوظ رکھے کہ ہم اس بات کا سبب بنے کہ ہمارا امام، ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہماری وجہ سے ان کو کسی طرح کی کوئی آزار و اذیت پہنچے۔ آج جس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچتی ہے، چاہے وہ ہمارے وقت کا امام ہو یا ہمارے 11 امام پہلے کے۔ البتہ 2 اس میں اور معصومین کا اضافہ کیجئے، پوری بات ہماری 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہے۔ اس سلسلے میں جو پہلی چیز آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی، غور سے سنیے گا، اگر ہم کسی بھی مومن کی تحقیر کرتے ہیں، صرف مومن ہی نہیں بلکہ اور وسیع کریں اس دائرے کو، اگر ہم کسی بھی انسان کی تحقیر کرتے ہیں، اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، اس کو پست اگر سمجھتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوتی ہے، امام کا دل دکھی ہوتا ہے۔ بات شاید بہت واضح نہ ہوئی ہو، پھر سے دہراؤں اس بات کو کہ ہمارے کسی بھی انسان کو معمولی سمجھنا، اس کو ذلیل سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا، یہ باعث ہوتا ہے اس بات کی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچتی، آزار پہنچتا ہے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے اس طرح کے کام سے۔ لہذا ایک وہ جگہ جہاں پہ اہل بیت اطہار کا دل دکھی ہوتا ہے ہم سے، وہ لوگوں کی تحقیر ہے، مومنین کی تحقیر ہے، ان کو معمولی سمجھنا ہے۔ اس سلسلے میں 2 شاہد مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، دونوں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط ہیں۔ ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب جیسے اس کو دیکھتے ہیں، امام نے فری ہینڈ، اسٹریٹ فارورڈ جسے کہ فوراً امام نے اس سے سوال کیا کہ تم کیوں ہمیں اذیت پہنچاتے ہو؟ سن کر کے یہ ایک دم ہکا بکا رہ گیا، مولا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو اذیت پہنچاتا ہوں؟ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اذیت پہنچاؤں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم جوحفہ مکے میں ایک میقات ہے جہاں سے لوگ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، امام نے فرمایا کہ جب جوحفہ میں تم موجود تھے اور کوئی راستے میں کسی نے تم سے کہا تھا کہ مجھے اپنے مرکب پہ، اپنی سواری پر سوار کر لو، مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو، تم نے اس کی طرف توجہ نہیں کیا تھا، بالکل بھی ایسے نیگلیکٹ کر کے، اس کو حقیر سمجھ کر کے تم نے اپنے نگاہ پھیر کر کے، منہ پھیر کر کے تم چلے گئے تھے۔ کوئی، یعنی آپ دیکھیے یہ کون سی، یعنی واقعی معمولی سی بات ہے جو ہماری آج کی زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ ہم موٹر سائیکل کے اوپر ہیں، کار کے اوپر ہیں، گاڑی میں ہیں، اپنی گزر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں نا، اگر ہم کسی کو بیٹھا لیں گے، سوار کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، لیکن نہیں، ہم نیگلیکٹ کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو ہم سے کیا مطلب ہے، اب دنیا کا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، یہ ایک فکر ہے جو عام طور سے سب کے ذہن میں آتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم نے اس کو نیگلیکٹ کیا اور اس کے پاس سے تم گزر گئے۔ پھر فرماتے ہیں مگر تم کو نہیں معلوم ہے، من استخف بمؤمن فینا استخف، جس نے کسی مومن کو سبک سمجھا، ذلیل سمجھا، حقیر سمجھا، گویا اس نے مجھے حقیر سمجھا ہے، اس نے مجھے سبک سمجھا ہے۔ یعنی امام کا دل دکھ رہا ہے اس بات سے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے۔ میں نے کہا تھا مومنین، اور جب اس کا دائرہ وسیع کریں گے تو امام فرماتے ہیں تمام لوگوں کے لیے،
اب دوسری بات سنیے اسی کے مقابل میں. ایک شخص تھا جس کی امام میں صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 سال، 1-2 سال کی نہیں 20 سال کی دوستی تھی. لفظ دوستی روایات میں موجود ہے. 20 سال تک امام کی اس سے دوستی تھی، اور دوستی معمولی دوستی نہیں تھی. امام اس کے ساتھ گلی کوچے بازار میں نکلتے تھے تو اس کے ساتھ جایا کرتے تھے، جسے کہتے ہیں قدم سے قدم ملا کر کے چلنا، ساتھ میں چلتے تھے امام. ایک دن یہ شخص امام کے ساتھ، امام علیہ السلام اور یہ شخص دونوں کفاش کی بازار سے، یعنی جوتے فروشوں کی بازار سے، شو مارکیٹ سے گزر رہے تھے. اس کے ساتھ میں اس کا ایک غلام بھی موجود تھا. بات کرتے کرتے اچانک سے کہیں غلام تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اس شخص نے اپنے غلام کو آواز دیا. ایک آواز دیا، کوئی جواب نہیں ملا. دوسری آواز دی، کوئی جواب نہیں ملا. 3 آوازیں اس نے دی. جب غلام کا کوئی جواب نہیں آیا تو چوتھی جو آواز اس نے بلند کی، خدا معاف کرے ان الفاظ کو نقل کرنے کے، لیکن روایات کے جملے ہیں. اس نے کہا کہ اے حرام زادے، اے ولد الزنا، اے زنا زادے، کہاں ہے تو؟ جسے کہتے ہیں کہاں مر گیا تو، کیوں نہیں میری آواز؟ جیسے ہی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 الفاظ، 2 جملے سنے، غصے میں امام کانپ اٹھے غصے سے. فوراً ہی امام نے کہا یہ تم نے کیا جملات اپنے زبان کے اوپر جاری کیے ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فوراً ہی وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول، یہ آپ جو میرا غلام ہے نا، آپ اس کو نہیں جانتے، یہ مسلمان نہیں ہے. یہ روایت میں موجود ہے کہ یہ ہندوستان، وہی ہند سندھ کے علاقے کا ہے. اس کی ماں مشرک ہے. خدا کے اوپر ان کا عقیدہ نہیں ہمارے خدا کے اوپر. ان کے یہاں نکاح صحیح نہیں ہوتا ہے. 2 لوگ آپس میں مل لیتے ہیں، ایک دوسرے کو پھول دے دیتے ہیں، پھول لے لیتے ہیں اور کسی خاص جگہ پر چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے. تو میں نے اس کو اس طرح سے کہا، اس کے سلسلے میں آپ اتنا کیوں؟ فوراً ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو، وہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا عقد ہے. وہ ان کے مذہب میں 2 لوگوں کا آپس میں مل لینا، جوانوں کا، اور آپس میں پھول دے دینا، یا جہاں جو بھی طریقہ ہے وہ ان کے یہاں وہی عقد ہے، وہی عقد نکاح ہے ان کا. وہ ان کے طریقے سے صحیح ہے، وہ جائز ہے، حلال ہے. تم اس کو کیسے حرام زادہ کہہ سکتے ہو؟ تم کو کس نے یہ حق دیا ہے اس کو؟ لاکھ وہ مشرک ہوا کرے، ہے تو وہ انسان. امام علیہ الصلوۃ والسلام بہت ناراض ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اگر وہ مشرک بھی ہو اپنی، اور جس جگہ چاہے وہ اس نے شادی کیا ہو، لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو یا کسی کو بھی دوسرے شخص کو حرام زادہ کہہ کر کے پکارے، یا اسی طرح کی دوسری تعبیریں جو استعمال ہوتی ہیں انہیں استعمال کرے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس شخص نے جان بوجھ کر کے امام کو آزار و اذیت پہنچانے کے لیے ان الفاظ کو اپنے زبان کے اوپر جاری نہیں کیا تھا. اس نے جان بوجھ کر کے ان الفاظ کو نہیں جاری کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کی ماں مشرک ہے یا وہ ایسا مسلمان نہیں ہے، لیکن ہے تو وہ انسان. اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کا جو سسٹم، اس اعتبار سے اس نے شادی کیا، وہ حرام زادہ نہیں، حلال زادہ ہے وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے یہ حرکت انجام دی ہے، اس کی وجہ سے آج سے میں تم سے اپنا رابطہ، اپنی دوستی قطع کرتا ہوں، تم سے منقطع کرتا ہوں. امام نے اس سے وہیں اسی جگہ کے اوپر اپنی دوستی قطع کی. امام نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا. یہ کہہ کر کے امام وہاں سے واپس چلے آتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی امام اور اس شخص کے درمیان میں قطع روابط اس حد تک رہا کہ جب تک ان دونوں میں سے ایک کی موت نہیں ہو گئی. یعنی وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن امام سے اس کے تعلقات بحال نہیں ہوئے. کیوں؟ صرف ایک بنیاد کے اوپر کہ اس نے دوسرے کے سلسلے میں اپنی زبان سے نازیبا کلمات استعمال کیے تھے. آج ہم بھی اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، حتیٰ اپنے گھر میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اپنے گھروں میں، اپنے آل عیال، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے عزیزدار رشتہ دار کے لیے یہ معمولی سا لفظ ہو گیا ہے جسے ہم آرام سے اپنے گھر میں کسی کے اوپر یا سماج میں، محلے میں ملنے جلنے والے کسی کے لیے بھی استعمال کر دیتے ہیں. یہ حق ہمیں کسی نے نہیں دیا ہے. جب ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم غیر مسلم، جسے مشرک کہہ رہے ہیں، روایت موجود، جب مشرک کے لیے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اسے نازیبا کلمات سے خطاب کریں، برے الفاظ سے اس کو خطاب کریں، ہم کیسے اپنی زبانوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ گالیاں، برے الفاظ، کبھی کبھی تو فحش
مادرزاد فوش ہم بکتے ہیں. ہماری یہ اعمال یقیناً اور قطعاً اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ ہمارا امام ہم سے ناراض ہوگا، اس سے ہمارے اس عمل سے اس کو اذیت اور آزار پہنچے گا. لہذا مہینہ چونکہ خودسازی کا مہینہ ہے، آئیے اس مہینے میں ہم کم سے کم اس ایک بات کا وعدہ کریں پروردگار عالم سے کہ خدایا اگر ہماری زبان سے اب تک ہم اگر گالی بکتے تھے، برے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے تھے، تو آج کے بعد خدایا ہم وعدہ کرتے ہیں تجھ سے کہ کبھی بھی اس طرح کی گالیاں، غلط الفاظ، فحش ناسزا ہماری زبان کے اوپر کبھی بھی جاری نہیں ہوگا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں تاکہ اپنے وقت کے امام کو ہم اذیت اور آزار نہ پہنچائیں. ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے ہمارا امام کا دل رنجیدہ ہو اور وہ دکھی ہو. ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جب امام ہمارے اعمال کو دیکھے تو اس کے لبوں کے اوپر تبسم آ جائے، پھر وہ فخر سے کہہ سکے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا شیعہ ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہم تمام لوگوں کی عبادت کو اس مہینے میں قبول فرمائے اور مختصر سے عمل کو کثیر بنا کر شرف قبولیت عطا فرمائے. اگر پروردگار آج کی تاریخ تک تو اگر ہم سے راضی نہیں ہوا، ماہ مبارک کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، اللہ تجھے قسم ہے امام صادق، امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ اجمعین کی کہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما. اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین. کمنٹس اگر گفتگو کے سلسلے میں ہوں تو ضرور کیجیے گا، اس کے ہم منتظر ہیں.